السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سب مل کر اجلال، اکرام، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جمعہ کی نماز کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم حاضری قبول فرمائے۔ آج آپ کے درمیان میں نے نہیں آنا تھا، جیسا کہ ہر ہفتہ ہمارے بھائی امام صاحب سے آپ بیان ان کا سنتے ہیں، خوبصورت انہی کا سننا تھا، لیکن اتفاق کہ فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے میں ان کے اور آپ کے درمیان مخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کی ہے، مجھے اس پر حق کہنے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولانا جو آپ کو غذا دیتے ہیں ان کی طرح تو میں نہیں دے سکوں گا، لیکن کچھ معروضات شہر کے تناظر میں کہ اسلام میں بیٹی کا باپ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت۔ جو چیز انتہائی فضیلتوں کی تھی، اس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکتا اور تنہا رکھا۔ حضور علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو فخر کے طور پہ کہا، فرمایا کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا ولا فخر، میں یہ بات فخر سے نہیں، لوگ فخر کے طور پر کہی جاتی ہے لیکن یہ فخر نہیں ہے۔ جیسے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، میں قائد المرسلین ہوں، اس طرح کی بہت سی روایتیں مسلم شریف اور بخاری شریف میں، لیکن اس کے اینڈ میں یہی فرمایا ولا فخر، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ لیکن یہ فخر کی باتیں حضور نے فخر کے طور پہ نہیں فرمائی، لیکن ایک بات کو فخر کے طور پہ کہا، اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں فخر سے کہتا ہوں، تو اس کو فخر سے کہا، فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تو کہا کہ آدم اور عیسیٰ علیہ السلام، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے، مگر میں اسے فخر نہیں کرتا، کہ فخر تو وہ کریں جو ان کے جھنڈے کے نیچے، انہوں نے فخر نہیں کرنا۔
لیکن حضور نے بطور فخر کہا میں بیٹیوں کا باپ. یعنی بیٹیوں کا باپ ہونا اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور اس پر فخر فرما میں بیٹیوں کا باپ. بیٹیوں کا باپ ہونا. اور پھر حضور کی بیٹیاں بھی ویسے ہی تھیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کے گھر میں وہ بیٹیاں پیدا نہ ہو سکی جو اللہ نے سید الانبیاء کو عطا فرمایا. اور پھر چاروں شہزادیوں میں سے جو مراتب اور جو مقام سیدہ فاطمۃ الزہرا کو نصیب ہوئے انہی کا حصہ ہے. اس میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کا باپ ہونا بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اشارہ کر کے کہا کہ جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں ویسے ہم جنت میں ایک ساتھ قریب ہوں گے. بیٹیوں کا باپ اور میں محمد. شرط یہ ہے صرف وہ بیٹیوں کا باپ نہ ہو، وہ بیٹی کا اس نے اچھا نام بھی رکھا ہو، بیٹی کی اس نے اچھی تربیت بھی کی ہو، اور بیٹی کی اس نے اچھے گھرانے میں شادی بھی کی. یعنی تین چیزوں کی قید لگائی. صرف بیٹی کا باپ ہونے کی بنیاد پر کوئی رسول اللہ کے ساتھ جنت میں نہیں رہے گا. اگر حضور کے پڑوس میں جنت چاہیے تو تین چیزیں اور ایڈ کیے بیٹی کا باپ ہونے کے بعد کہ نام اچھا رکھا، تربیت اچھی کی ہو، اور اچھے گھرانے میں شادی. آج پورے ملک میں یہ نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. تو بیٹی اس لیے بچائیں کیا کہ بیٹیاں بچا کے دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، ان کے ساتھ بدکاریاں کریں، ان کو کھلونا بنائیں. بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کو جنم دینے سے زیادہ قیمتی ہے بیٹیوں کی آبرو بچانا، ان کی جان سے زیادہ قیمتی ان کی عزت بچانا. آج ہمارے شہر کا جو دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، یوٹیوب کے بیانات، اخبارات کی تحریریں، علماء کی گفتگو سن کر کہہ کر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم صرف اگر یہ کہیں گے کہ ایسا کرنے والوں کو مار ڈالو، کاٹ ڈالو، پھانسی دے دو، یہ کرو، یہ مسائل کا حل نہیں. جذباتی باتیں مسائل کا حل نہیں. اگر ہم واقعی اپنی بہن، اپنی بیٹی کی آبرو بچانے کے معاملے میں سیریس ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ان کی اچھی تربیت کریں، بیٹیوں کی اچھی تربیت، کیونکہ آبرو بچانے کے لیے تربیت کا بڑا حصہ ہے. اب خاص بات یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں بیٹوں کی تو تربیت کر لیتے ہیں باپ اور بھائی ہونے کی حیثیت سے، ہم بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے. حالانکہ بیٹیوں کا رشتہ ماں سے زیادہ باپ سے مضبوط ہوتا ہے. باپ سے بہت پیار، فطرتاً باپ سے بہت پیار کرتی بیٹی، لیکن باپ کہیں نہ کہیں اس کی تربیت نہیں کر پاتی. اور بہنوں کے مقابلے میں نہیں، بہن جو آپس میں پیار کرتی ہے اس سے بہنیں بھائی سے زیادہ پیار کرتی، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹی کی تربیت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی گود چاہیے. حضور کو بیٹیاں دی تو پھر حضور کی گود کی تربیت کا اثر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. یا پھر بیٹی کی تربیت کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی ماں اور مولا علی جیسے باپ کی گود چاہیے. یا پھر بہن کی تربیت کے لیے امام حسن یا امام حسین کا ماحول چاہیے. اس وقت تک بیٹی کی تربیت ہم صحیح طور پہ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ یہاں سے ہم تعلیم نہ لیں. دیکھیے ہر بندہ جذباتی ہے کہ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے، میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے. تو کیا ہم نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ کوئی نہ دیکھے؟ جب ہم بے حجاب ہوں گے تو نظریں تو اٹھے گی، جب ہم بے نقاب ہوں گے تو نظریں تو اٹھے گی. تو کیا ہمارے گھر میں وہی پردے کا ماحول ہے جو پردے کا ماحول رسول اللہ کے گھر میں تھا؟
ہمارے گھر کی عورتیں برقع پہن کر باہر تو جاتی ہیں، بس اتنا ہی پردے کا کانسیپٹ اور تصور ہمارے یہاں اتنا ہی ہے. پھر وہ جہاں جاتی ہے وہاں اس کا کیا حال ہے، گھر کے ماحول میں اس کا کیا حال ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ شہر کے حالات آج خراب ہوئے ہیں، نہ، یہ تو آج چینل والوں نے رپورٹ کرنا شروع کیا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے، ورنہ شہر کے حالات تو ایک کئی دہائیوں سے خراب. بے پردگی کا بدترین مظاہرہ شادیوں میں ہوتا ہے، بے پردگی کا بدترین مظاہرہ ولیموں میں ہوتا ہے، بے پردگی کا بدترین مظاہرہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. صرف برقع پہ اچھا یہ تصور آ گیا کہ عورتیں جب باہر جائیں تو برقع پہلے یہی پردہ ہے. نا، اسلام تو کہتا ہے چچا زاد بھائی سے بھی ویسے ہی پردہ فرض ہے جیسے کسی روڈ پہ چلنے والے اجنبی مرد سے پردہ فرض ہے. ماموزاد بھائی سے بھی ویسے ہی پردہ فرض ہے جیسے کسی اجنبی مرد سے پردہ فرض. کیا ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے؟ اور اگر نہیں ہے، اگر میری بیٹی جوان ہو کر اس کے چچا زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی، اس کے ماموزاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی، اور میں باپ ہو کر کے منع نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے باپ کے لیے فرمایا کہ وہ دیوس ہے، دیوس. اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول. یعنی یہ جو تصور ہے کہ میں داڑھی رکھ کر 5 وقت کی نماز پڑھ کر بڑا متقی بن گیا، حضور فرما رہے وہ دیوس ہے. اگر اس کے گھر کی عورت پردہ نہیں کر رہی ہے جو اسلامی پردہ ہے، آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس کس کے گھر میں یہ پردہ ہے؟ کم سے کم اتنا پردہ تو ہو جتنا اسلام نے منع کیا ہے. تنزلی کے طور پر اتنا تو ہو کہ پورا وجود چھپایا جائے. بالکل جو جن لوگوں کو میں نے ذکر کیا چلیں چہرہ کھلا رہے، لیکن باقی دوسرے اعضاء پر تو گلے کا ڈیزائن ہمارے یہاں دیکھ لیں. عورتوں میں تو یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ سب مرد آپ دیکھیں ذرا گلے کا ڈیزائن دیکھ لیں، آستینوں کا پہناوا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد پتلے لباسوں کی کیفیت دیکھ لیں. کیا یہ ساری چیزیں بے پردگی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھول کھول کر کے اس پر بیان نہیں فرمایا؟ کیا حدیث پاک میں ایسی عورتوں پہ لعنت نہیں آئی؟ اور ایسے عورتوں کے جو سرپرست ہیں ان کو منع نہ کرنے والوں پہ لعنت نہیں آئی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں فرمایا؟ ایک مرتبہ ایک دوپٹہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بھتیجی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھتیجی پتلا دوپٹہ پہن کر آئی کہ جس سے سر کے بال چمک رہے تھے، یعنی دوپٹہ پہننے کے بعد بھی بال چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ حضور نے ایسا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں پہ لعنت کیا ہے بیٹا. اور وہ دوپٹہ لے لیا، اس کی جگہ دوسرا موٹا دوپٹہ دیا اور فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کرو اور یہ بچیوں کو دے دو. جوان بچیاں نہیں پہن سکتی اتنا پتلا دوپٹہ. ہمارے یہاں تو دوپٹہ کہتے ہی اس کو جو پتلا ہو. ہمارے یہاں اور کپڑوں سے جو پتلا کپڑا ہوتا ہے اسی سے دوپٹہ بنایا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے دوپٹے کا کہ موٹا دوپٹہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دوپٹہ تو پتلا ہی رہتا ہے. اس دوپٹے پہ نماز بھی نہیں ہوتی. پھر اگر اللہ نہ کرے کہ اگر گلا چوڑا ہے پیچھے سے تو اور آگے سے، تو پھر وہ دوپٹے سے وہ گلا بھی نظر آئے گا آگے اور پیچھے کا حصہ، اور پھر اگر چھوٹی آستین کے کپڑے ہیں تو پورا جو ہے وہ ہاتھ بھی نظر آئے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا بیٹی کا باپ ہونا یہی ہے؟ اسی کو بیٹی کا باپ ہونا کہتے ہیں. ہم نے اپنی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے انہی عورتوں کو تو ننگی فرمایا تھا نا. سننے میں تھوڑا سا کان پہ بار لگتا ہے لیکن کرنے میں لوگوں کو شرم نہیں آتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا قریب قیامت عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. تو کیا اسی کے مصداق ہم نہیں بن رہے ہیں کہیں نہ کہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا کہ عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی رہے گی تو صحابہ کو حیرت ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یا رسول اللہ کوئی کپڑا پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنے پتلے اور باریک لباس پہنے گی کہ ان کپڑوں کے پہننے کے بعد بھی لباس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اب ہمیں ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، آگے جائیں. ہمیں ترقی کرنا ہے تو ہمیں پیچھے آنا ہے حضور کے قدموں کی طرف.
ہماری طرف کل بھی حضور کے قدموں میں چڑھا دی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، ایک ایسی بیٹی کسی کی، آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی، ہماری بیٹی، آپ کی بیٹی، ایک بیٹی پوری امت کی بیٹی ہے، اگر ایک ایسی بیٹی جس کے پورا اس کا کیا وہ ہاتھ نظر آ رہا، اس کا گلا نظر آ رہا، اس کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، تو کیا شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ اگر ہماری بیٹی کو کوئی چھیڑ رہا ہے تو حالات ایسے کس نے پیدا کیا چھیڑنے کے؟ اس کا ذمہ دار صرف چھیڑنے والا ہی تو نہیں ہے نا. ہو رہی ہے، چھیڑخانیاں ہو رہی ہے، تو یہ حالات پیدا کس نے کیا؟ اگر وہ لڑکی جس کی رنگت دیکھ کر، جس کی خوبصورتی دیکھ کر، جس کے بڑے بال دیکھ کر، جس کا کھلا ہوا ہاتھ دیکھ کر شیطان کے فندے میں شیطان نے کسی کی فکر کو اغوا کر لیا ہے، اگر وہی بچی پورے لباس میں ہو، نہ اس کا جسم دکھے، نہ اس کا گلا دکھے، نہ اس کی پشت دکھے، اس کا دوپٹہ موٹا ہو، نہ اس کا چہرہ نظر آئے، تو پھر شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ یعنی کہیں نہ کہیں حالات تو ہم ہی پیدا کر رہے ہیں، پھر ہم جذباتی ہوتے ہیں. دیکھیے مسائل کو جذبات سے حل نہیں کیا جا سکتا، جذبات کو سنجیدگی سے حل کیا جا. اگر ہم واقعی بیٹیوں کی، بہن کی، بیوی کی، ماں کی آبرو بچانے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کا جو، وہ بھی خواتین کے، عورتوں کو لباس کا جو کانسیپٹ عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا لباس حیا کی وجہ سے جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا، اور اس کا لباس جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا. پردے کا تعلق ہماری اپنی شخصیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 دیوس. دیوس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام. بس میں بات کو پھیلانے کی بجائے سمیٹتے ہوئے چکے ہیں. جمعہ کا وقت ہے، وقت پہ جماعت ہونی چاہیے. آج ہماری بچیاں اگر اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، ہم نے اس کو اکیلے روانہ کرتے ہیں، وہ اکیلی جاتی ہے. باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بھائی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ پہنچا سکے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو اسکول مت بھیجیے، اس لیے کہ اسلام میں تعلیم سے بڑا مقام بیٹی کی آبرو کا ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ تعلیم نہیں ہوگی تو اچھا رشتہ کیسے آئے گا؟ تو یہیں پر ہم آپ کو لا کے کھڑا کرنا چاہتے تھے. ظاہر سی بات ہے، رشتہ جب آئے گا تو وہ یہی پوچھیں گے کہ بچی پڑھی کہاں تک ہے، اور آپ جب کہیں گے کہ وہ ان پڑھ، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو اچھا رشتہ تو نہیں ہو سکتا. اب تو جوتے چپل سینے والا بندہ بھی کسی ان پڑھ سے رشتہ نہیں کرتا ہے. تو بیٹی کو اگر پڑھانا ہے تو پھر ہمیں وہ چیز کرنا پڑے گی جو اسلام نے بتایا ہے کہ اس کو اسکول اور کالج کے دروازے زینے تک کے باپ اور بھائی پہنچائے اور وہیں سے اس کو اٹھائے. اگر یہ صورتحال میں ہم کمزور ہوں گے نتائج بھیانک ہوں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے، ہماری میرے بھائی ہمیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے، دنیا پہ کون اعتماد کرے؟ بیٹی پر تو سبھی کو اعتماد ہے. اور ایک بات کہوں، یہ اعتماد کی بات سب فضول ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر معصوم کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، جب پیغمبر اپنے نفس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ ان کی عاجزی ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، نفس امارہ تو برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ نے عورتوں کو مردوں کی طرح نفس پہ کنٹرول نہیں دیا ہے. عورت کمزور ہے،
اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی پہ مجھے بھروسہ ہے تو میں اپنی بیٹی کو اکیلے چھوڑ دوں اور یہ کروں، تو کیا جن لوگوں نے بیٹیوں کو پروٹوکول دیا، بیٹیوں کی حفاظت کی، کیا انہیں اپنی بیٹیوں پہ اعتماد نہ تھا؟ اور ہماری بیٹیاں تو ان کی بیٹیوں کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کس انداز سے پرورش کی۔ بس ایک روایت شاید پہلے کہیں عرض کیا یا نہیں، مصر سے ایک کتاب شائع ہوئی، اب اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں پتہ نہیں کہ آیا کہ نہیں آیا، اس کا ایک اقتباس ہے، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ جن دنوں سیدہ زینب پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ سیدہ زینب وہی سیدہ زینب ہے جن کا کردار ہم کربلا میں سنتے ہیں۔ سیدہ زینب پاک جب مدینہ منورہ میں اپنی زندگی گزار رہی تھی تو یہ واقعہ ہے مولائے کائنات کی ظاہری حیات۔ ابھی سیدہ زینب پاک کی شادی نہیں ہوئی، سیدہ زینب پاک کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ شادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ ہم اور آپ بھی جاتے ہیں تو عورتیں بھی حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے جاتی ہیں اپنے رسول کی بارگاہ میں، لیکن سیدہ زینب اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی دن کے وقت بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے نہیں، دن کے وقت کبھی نہیں نکلی باہر۔ ہم بیٹی بیٹی کی بات کرتے ہیں، یہ بیٹی کا یہ تصور ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ بیٹی کے لیے پروٹوکول ہے، بیٹی کے لیے تحفظات یہ ہیں، حفاظت کا یہ بندوبست ہے کہ مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ نے ان کی یہ تربیت کی تھی کہ کبھی بھی دن کے وقت وہ اپنے نانا جان رسول اللہ کو سلام پیش کرنے نہیں گئی۔ اب وہ رات کے وقت جاتی تھی، اور رات کے وقت بھی جاتی تھی تو اکیلی نہیں جاتی تھی، جانے کا تصور کیا تھا؟ آگے آگے مولا علی چلتے تھے اور دائیں بائیں امام حسن اور امام حسین، اور پیچھے سیدنا عباس چلتے تھے شادی سے پہلے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ بیٹی کا یہ انداز ہے، ہمارے یہاں یہ عزت اور توقیر ہے بیٹی کی۔ بقرعید کے موقع پہ 50,000 کا بچڑا خرید کے لاتے ہو، اس کو گلی میں اکیلے نہیں چھوڑتے، اور ہم بیٹیوں کو اکیلے کالج تک بھیج دیں، بیٹیوں کو اکیلے اسکول بھیج دیں، بیٹیوں کو اکیلے پکنک پہ بھیج دیں۔ ہماری بیٹیاں گلی کوچوں کے اندر دوڑ رہی ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں۔ کون سے باپ ہیں، کون سے بھائی ہیں، ہم کس مذہب اور مسلک کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی سب سے چہیتی نواسی، جس کو گود میں بٹھا کر رسول اللہ نے قرآن کی پہلی آیت پڑھا کر ان کی تعلیم کی ابتدا فرمائی۔ کیا وہ لوگ ہیں رسول اللہ کی نواسیوں میں؟ یہی وہ نواسی ہے جس کی تعلیم کی ابتدا رسول اللہ نے گود میں بٹھا کر کے فرمائی، ڈائریکٹ انہیں رسول اللہ کی شاگردہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کوفہ میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر اور درس کا کام اگر کوئی کرتا ہے وہ سیدہ زینب فرما رہی ہیں۔ لیکن انداز تو دیکھیں، دن میں کبھی اپنے نانا کے مزار پہ جب وہ سلام پڑھنے نہیں جا رہی ہیں، سلام پیش کرنے نہیں جا رہی، حالانکہ مدینہ منورہ کی زمین ہے، کیا طہارت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا ماحول ہے، خیر القرون ہے ان کا دور، رسول اللہ کا دور خیر القرون ہے، لیکن دن میں کبھی سلام پیش کرنے نہیں گئی، اور جب رات کے وقت گئی ہیں تو آگے آگے بابا ہے مولا علی ہے۔ ایک باپ کافی ہے، ساتھ جانے ہی تو ایک لیکن ہمیں درس دینا کہ دیکھو بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا مطلب یہ ہے، بیٹی کو یوں تحفظ دیا جاتا ہے، بیٹی کی یوں توقیر کی جاتی ہے، بیٹی کی یوں تعظیم کی جاتی ہے۔ آگے آگے فاتح خبر مولا علی، پیچھے ثانی مولا علی، ہم شبیہ مولا علی، حضرت عباس ہے غازی، دائیں امام حسن ہے، بائیں امام حسین ہے، اس شان سے جاتی۔ اب اس کے آگے کی داستان بھی ہے، جیسی مسجد نبوی میں قدم رکھا جاتا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں مسجد کے سارے چراغ بجھا دیے جائیں،
مسجد کے جو چراغ جل رہے ہیں وہ سب بجھا دو، جتنی مشعلیں جل رہی ہے وہ سب بجھا دو۔ کہنے والا کہتا ہے مولا مسجد میں اندھیرا ہوگا، حالانکہ یہ نماز کا وقت نہیں، تو مسجد میں آتے وقت تو روضہ رسول پہ کوئی آتا ہے تو چراغ جلائے جاتے ہیں، آپ کے آنے پر آپ بجھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا میں بیٹی کو ساتھ میں لایا ہوں نا سلام پیش کرنے کے لیے، اگر اچانک کوئی آ گیا تو میری بیٹی کے پردے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، یعنی چہرہ تو چہرہ ہے، پردے پر بھی نظر نہ پڑنے پائے۔ اندازہ فرمائیں یہ تصور ہے ہمارے یہاں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم بیٹیوں کی بات بھی کرتے ہیں، بیٹیوں کو حفاظت بھی دینا چاہتے ہیں اور غیر محتاط بھی ہیں۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہو سکے تو ہمارے شہر میں ہمیں یہ ماحول بنانا ہوگا، شاید لوگ ناراض بھی ہوں گے لیکن ہماری قوم کی عادت ہے کہ باتیں ان کو 20 سال کے بعد سمجھ میں آتی۔ شہر میں یہ ماحول بنانا ہوگا کہ اگر ہم اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر ان کا جہاں جانا ضروری ہے، عورتوں کو کہیں بھی ساتھ نہ بھیجیں، مرد کوئی ساتھ میں رہے، تھوڑا وقت دینا پڑے گا، ورنہ یہ جو چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ ہے پتہ نہیں کہاں یہ رکے گا نہیں، بڑی درندگی بڑھتی جا رہی۔ ہر دولت سے بڑی دولت ہماری بیٹی کی آبرو ہے۔ ایک تو ہم ساتھ جائیں، تھوڑا وقت دیں۔ نمبر 2، شادی اور ولیموں میں بھی عورتوں کو بھیجنا بند کر دیں۔ انہی شادیوں میں عورتیں جائیں یا انہی ولیموں میں جائیں، بہت قریبی جو رشتہ داری ہیں، بہت قریبی، باقی مرد شرکت کیا کریں، مرد جائیں، بہت جائیں، زیادہ جائیں، عورتوں کی کمی وہ جا کے پوری کر دیں۔ اب یہ ہے کہ وہ فلاں کی سسرال میں اس کی نند کی، اس کی بیٹی کی، اس کی شادی ہے تو پوری ساری عورتیں مل کے جا رہی، یعنی وہ رشتہ پیدل چل کے بھی اتنا جا رہا ہے دور کا پتہ نہیں، اس کو بولنے میں بھی جو ہے وہ چند منٹ لگ جائیں، لیکن وہاں بھی ساری عورتیں شریک ہو رہی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ مرد شریک ہو، مرد شرکت کریں، بہت قریبی تعلقات جہاں بالکل خاندانی رشتہ ہو وہاں عورتیں شرکت کریں، وہ بھی ان کو تلقین ہو، پردے کی پابندی۔ یہ چیز بہت ساری جگہ تو میں دیکھتا ہوں کہ کھانا کھلانے کے لیے زبردستی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بدماشی ہے۔ عورتیں ایسی شادیوں کو چھوڑ کر نکل آئیں۔ جب تک کہ سختی کا پردے کا ماحول نہیں بنے گا، وہ ماحول جو رسول اللہ نے بنایا تھا۔ میں حیران ہوں میرے بھائی، ہم اس کو بار بار کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آخر یہ عمل میں کیوں نہیں آتا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کے حالانکہ یہ پاسبل نہیں، یہ تو کوئی عورت کر بھی نہیں سکتی، نہ میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ خصوصیات ہوتی ہے جو انہی کی ہوتی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دی، یعنی مرد تو مرد ہے جس کے دوپٹے کو چاند و سورج بھی نہ دیکھیں، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کوئی ایسی خاتون ان کے بعد نہیں کہ جس کا دوپٹہ چاند و سورج سے بھی محفوظ رہا ہو۔ یہ صرف یہی ہے، یہی ایک ہستی ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ 2 منٹ میں ایک بات یاد آ گئی، ابھی وہ 2 منٹ میں پیش کر کے بات ختم کروں، 2 بجے کی جماعت ہے، وقت پہ کھڑی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، حضور کی بیویوں میں ایک بیوی ہے جن کا نام ہے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت سودا حضور کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے۔ جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی نیک کام ہم کرتے ہیں تو نیک کام کرنے کے لیے کچھ بزرگوں کو ہم شامل کرتے ہیں، جیسے فاتحہ ہے، چلو بھائی کسی پیر صاحب کو بلا لو، فاتحہ جو دے گا قبول ہی ہے، پیر صاحب اگر دیں گے، اللہ والا آدمی کوئی پیر صاحب ہے، نیک ہے، تو کچھ برکتیں زیادہ مل جائیں گی۔ امام صاحب کو بلا لو، نیک ہے، اللہ والے ہیں، مؤذن صاحب کو بلا لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی اللہ والے کو شامل کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت ملے، اور برکت ملتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کبھی کبھی نماز میں ہمارا دل زیادہ لگتا ہے، مزہ آتا ہے نماز میں، بہت مزہ آتا ہے، مسجد وہی، امام وہی، نماز وہی۔ کبھی بالکل دل نہیں لگتا، کبھی بہت مزہ آتا ہے، کبھی آنکھ سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ لمبے سجدے کروں، لمبے رکوع کروں، سب کچھ وہی ہے۔ یہ کیفیت کیوں بدلتی ہے؟
کیونکہ اس دن آپ کی مسجد میں کوئی ایسا بندہ آیا ہے جس کے دل کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، پورے مسجد کا ماحول بدل جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ کبھی کبھی دعا کے اندر مزہ زیادہ آتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے، کبھی کبھی تقریر میں مزہ زیادہ آتا ہے، کیف طاری ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہی ہو، جو تقریر کر رہا ہے وہی ہو، جو دعا کر رہا ہے وہی نہ۔ کبھی کبھی ایسا وہ کوئی ایسا آ جاتا ہے اللہ کا لال کہ آپ اس کو دیکھ کر اللہ والا بھی نہ سمجھیں، اس لیے کہ اللہ والے تو چھپے ہوئے، وہ جبے کبوں میں آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اللہ والے شیروانیوں میں، جبوں کبوں میں، پگڑیوں میں آپ کو بہت کم ملیں۔ آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں اور وہ ہیں کہیں اور۔ پھر وہ قبرستانوں میں بھی نہیں ملیں گے، وہاں بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جنگلوں بیابانوں میں بھی نہیں ملیں گے کہ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی۔ وہ کسی لباس میں ہوں گے، وہ کہیں بھی مل جائیں گے، وہ کہیں نہیں ملیں گے، لیکن بہرحال آپ کو محسوس ضرور ہوگا کہ وہ ہے اللہ والا۔ اب اللہ نے اسی لیے چھپا رکھا ہے کہ سب اپنا یار چھپاتے ہیں، سب اپنا یار چھپاتے ہیں، وہ اپنا یار کیوں بتائیں؟ وہ خود ہی کہتے ہیں اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہیں۔ اگر بتا دیں تو پھر وہ تمہیں میں مصروف ہو جائیں، ان کو یار کے لیے وقت کب ملے؟ دو عالم کو کرتی ہے بیگانہ دل سے عجب چیز ہے لذت آشنا۔ الگ سا عنوان ہے۔ تو ہماری عادت ہے نا کہ اللہ والوں کے ساتھ اچھی بات۔ مدینہ منورہ سے قافلہ جا رہا تھا عمرہ کے لیے، مدینہ منورہ سے قافلہ جا رہا ہے عمرہ کے لیے، اور قافلے کی عورتوں کا دماغ میں آیا، عورتیں بھی کبھی کبھی بہت بڑا سوچ لیتی ہیں، عورتوں کے دماغ میں آیا کہ بھئی ہم عمرہ کے لیے جا تو رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں رسول اللہ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کو ساتھ لے لیں۔ جب ام المومنین ساتھ رہے گی، مومنوں کی ماں، تو پھر عمرہ کا کیا روحانیت والا منظر ہوگا نا۔ تو سب مل کر کے گئی اس کے پاس جن کو کہتے ہیں ام المومنین سیدہ سودا، کہا امی جان ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ اب ان کا جواب سنیں، فرمایا بیٹا میں نے حج رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے اور عمرہ بھی حضور کے ساتھ کر لیا ہے، مجھ پہ حج بھی فرض نہیں اور عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں، مجھ پر عمرہ فرض ہوتا بھی نہیں ہے، تو مجھ پہ کوئی حج فرض نہیں ہے، نہ عمرہ مجھ پر کوئی لازم ہے، مجھ پر فرض ہے پردہ کرنا۔ یہ ام المومنین کا جواب ہے، یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ فرمایا مجھ پہ فرض ہے پردہ کرنا، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، یہ ہم پہ فرض ہے۔ تو اب ام المومنین کا جواب سنو، کہتی ہیں نفلی حج اور نفلی عمرہ سے افضل میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنی آبرو کو بچا کر کے بیٹھی رہوں، میرے لیے افضل یہ ہے، اور تم مجھے عمرہ کو لے جانا چاہتی ہو، میں حضور کے ساتھ کر چکی ہوں، اب میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی اور میں کہیں نہیں جاؤں گی، اب یہاں سے میرا نکلے گا تو میرا جنازہ نکلے گا۔ اور دنیا نے دیکھا حضور کے وصال کے بعد وہ کہیں نہیں نکلی، ان کا جنازہ ان کے گھر سے باہر نکلا۔ یہ ہے رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ۔ ہمیں بھی اس پہ کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے آنے والے حالات بھیانک ہوں گے، اور حالات کا رونا رونے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔